बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अजीम पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। अल्लाह ताला ने उन्हें कौम समूद की हिदायत के लिए मुंतखब फरमाया। ये एक कदीम कबीला था जो अल हिज्र में आबाद था, जो मदाइने सालेह यानी सालेह के शहर के नाम से जाना जाता है और शिमाल मगरबी अरब में वाक़या है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अब कौम समूद के आम लोगों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी शख्सियत और किरदार से अपने माशरे में एक बुलंद मुकाम हासिल कर लिया था। वो सच्चाई और दयानतदारी की वजह से मशहूर थे। कौम समूद उनकी हिकमत और अच्छी सिफात की वजह से उनका एहतराम करती थी और उन्हें अपना रहनुमा बनाना चाहती थी। फिर इसी दौरान अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। नबूवत के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया और उनके इबादत के तरीके पर तनकीद की और उन्हें तौहीद का पैगाम पहुँचाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और उसी ने तुम्हें ज़मीन में बसाया। उससे मग़फ़रत तलब करो और उसकी तरफ रुजू करो। बेशक मेरा रब करीब है और दुआ कबूल करने वाला है। सूरह हूद आयत नंबर 61। कौम समूद को ये बात नागवार गुजरी। वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की इज्जत तो करते थे, मगर उनके इस नए पैगाम को कबूल करने को तैयार न थे। कौम समूद ने कहा, ऐ सालेह, इससे पहले तुम हम में एक उम्मीद की किरण थे। क्या तुम हमें उन चीज़ों की इबादत से रोकते हो जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं? और बेशक हम उस चीज़ के बारे में शदीद शक में हैं जिसकी तरफ तुम हमें बुलाते हो। सूरह हूद आयत नंबर 62। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम के रहनुमा बनने वाले थे, लेकिन जैसे ही अल्लाह का पैगाम लेकर आए तो वो लोग उनसे मायूस हो गए। कौम समूद ने कहा कि तुम हमारे दरमियान एक बाइज़्ज़त शख्सियत थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सभी लोगों ने उनकी दावत को ठुकरा दिया। चंद गरीब और सादा दिल लोग उनके पैगाम की सच्चाई को समझ गए। उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पैगाम की सच्चाई और खुलूस को पहचाना, लेकिन कौम के बासर लोग जो दुनियावी शान और शौकत में मुब्तला थे, उनके लिए ये पैगाम कबूल करना मुश्किल था। वो अपने मालो दौलत के नशे में अंधे हो चुके थे। उनका गुरूर और तकब्बुर उन्हें सच्चाई कबूल करने की राह में रुकावट था और वो अपनी गलत ज़िंदगी को किसी तौर छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनके लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मजनून कहकर बदनाम करना आसान था, बजाय इसके कि वो अपनी बुराइयों को तस्लीम करते। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को हक़ की तबलीग जारी रखी। वो दलील और अकल के साथ उन्हें कायल करने की कोशिश करते रहे और फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता कुछ और लोगों ने भी उनकी दावत को कबूल कर लिया। यही बात दूसरों के लिए परेशानी का बाइस बनी। उन्हें इस बात का खदशा होने लगा कि अगर इसी तरह सालेह अलैहिस्सलाम के पैरोकारों की तादाद बढ़ती रही तो उनका तमाम असर और रसूख ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें कहा कि वो दावत हक़ से बाज आ जाएं, क्योंकि हम तो अपने बाप दादाओं के बुतों की ही पूजा करेंगे, लेकिन अगर तुम कोई मोजज़ा दिखा सको तो हम मान जाएंगे कि तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो। उनके लिए ये बात महज एक मजाक थी। उनका मकसद ये था कि हम मोजज़ा ऐसा तलब करें जो इतना नामुमकिन हो, जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के लिए पूरा करना मुमकिन ना हो। लिहाजा कौम समूद के तमाम सरदारों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को बिठाया और एक बहुत बड़े पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस पहाड़ को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दो और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बालों वाला ऊँट निकले। और फिर मजीद कहा कि वो ऊँटनी होनी चाहिए जो 10 माह की हामला हो और पूरे शहर के लिए दूध पैदा कर सके। ये कहकर वो हंसने लगे, क्योंकि उन्हें इस बात पर पूरा यकीन था कि ऐसा करना नामुमकिन है। लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह के रास्ते पर लाने के लिए पुरअज़्म और बेकरार थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, लोग ये मोजज़ा तलब करते हैं, इनकी ख्वाहिश को पूरा फरमा। फिर अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मोजज़ा दिखाने के लिए जमा किया और समूद की तरफ हमने उनके भाई सालेह को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़े निशानी आ चुकी है। यह अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक वाज़े निशानी है, बस उसे अल्लाह की ज़मीन में चलने दो और उसे नुकसान पहुँचाने के करीब भी न जाओ, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब पकड़ लेगा।
سورہ آراف آیت نمبر 73۔ یہ اونٹنی ایک زندہ معجزہ تھی جو ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک بڑی اونٹنی کا معجزہ طلب کیا تھا جو بہت زیادہ کھاتی ہو، اور اب وہ معجزہ پورا ہو چکا تھا۔ اونٹنی ہر طرف اللہ کی زمین میں گھومتی پھرتی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو خبردار کیا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اونٹنی کو آزادانہ چرنے دو اور اسے تالاب سے پانی پینے دو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ہم اونٹنی کو ان کے لیے ایک آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں، بس تم ان پر نظر رکھو اور صبر کرو، اور انہیں بتاؤ کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، تو ہر ایک کو باری باری پانی پینے کا حق حاصل ہوگا۔ سورہ قمر آیت نمبر 28۔ قوم سمود سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے اللہ سے نشانی مانگی تھی اور اب وہ اس کے وجود سے پریشان تھے۔ اونٹنی کے آنے سے اب ان کو یہ پریشانی تھی کہ اپنے جانوروں کو کھلانے پلانے کے دن مقرر ہو چکے تھے۔ ایک دن اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن ان کے جانور تالاب سے پانی پیئیں گے، جو قوم سمود کے لیے کسی طور قابل قبول نہیں تھی۔ انہوں نے ایک بڑی اونٹنی کا معجزہ طلب کیا تھا، لیکن وہ اونٹنی ان کے اپنے جانوروں سے زیادہ چرتی تو وہ شکایت کرنے لگے۔ جب اونٹنی دوسرے جانوروں کے قریب سے گزرتی تو وہ اس کے سائز اور رنگت سے ڈر کر بھاگ جاتے، لیکن حقیقت میں اونٹنی سے ان کی نفرت ان ظاہری وجوہات سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ بنیادی طور پر اونٹنی ایک زندہ معجزہ تھی، یہ ان کے غلط کاموں کی مسلسل یاد دہانی تھی۔ قرآن مجید میں یوں ارشاد ہوا، جب ان میں سے ایک بدترین شخص اس کو مارنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اللہ کے رسول نے انہیں خبردار کیا، اللہ کی اونٹنی کو مت چھیڑو اور اس کے پینے کے دن کا خیال رکھو۔ سورہ شمس آیت نمبر 12-13۔ پھر قوم سمود کے ایک شخص نے اس اونٹنی کو مارنے کی سازش تیار کی۔ اس نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اور ساتھیوں کو بھی شامل کر لیا، اور پھر اسی طرح اسے پورے علاقے کے لوگوں کی حمایت حاصل ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے خبردار کیا تھا کہ اونٹنی کو نقصان مت پہنچانا، مگر ان لوگوں نے اس بات کو یکسر نظر انداز کر دیا اور اپنے مقصد کے لیے نکل پڑے۔ شہر کے لوگوں نے اسے کامیابی سمجھا اور ان لوگوں سے خوشی کا اظہار کیا جنہوں نے اونٹنی کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا اور اس کا گوشت کھا لیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو وہ ان لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے دوڑتے ہوئے آئے، لیکن تب تک وہ لوگ اونٹنی کو ذبح کر چکے تھے۔ لوگوں نے پھر حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اے صالح، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو ہمارے لیے وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن مزے کر لو، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو ٹلنے والا نہیں۔ سورہ ہود۔ قوم سمود نے صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور ان سے عذاب کو جلدی لانے کو کہا۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کیوں طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کی علامت سمجھتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے ساتھ ہے، لیکن تم ایک ایسی قوم ہو جو آزمائش میں ڈالی گئی ہے۔ سورہ نمل۔ لوگوں نے توجہ نہ دی اور اپنے مقصد پر پوری طرح ڈٹے رہے۔ 9 سازشیوں نے مل کر نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کے وقت اسے اور اس کے خاندان کو قتل کر دیں گے، پھر ہم اس کے ولی سے کہیں گے کہ ہم نے اس کے خاندان کے تباہ ہونے کا مشاہدہ نہیں کیا، بے شک ہم سچے ہیں۔ سورہ نمل۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا اور انہوں نے ایک سازش کی اور ہم نے بھی ایک سازش کی، جبکہ وہ سمجھ نہ سکے۔ سورہ نمل۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے تمام ساتھیوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے اکٹھا کریں اور شہر چھوڑ دیں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کے وہاں سے نکل جانے کے بعد ایک دردناک عذاب نے ان کو آن گھیرا۔ یہی حال ان تمام لوگوں کا ہوتا ہے جو معجزے طلب کرتے ہیں، اور جب معجزے ظاہر ہو جاتے ہیں لیکن وہ اپنی سرکشی پر ڈٹے رہتے ہیں تو وہ تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ یاد کرو جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تمہارا رب آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل کر سکتا ہے جو کھانے سے بھرا ہوا ہو؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 112۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ڈرو اگر تم مومن ہو۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور آسمان سے بہترین کھانے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بے شک میں اسے تم پر نازل کروں گا،
لیکن جو کوئی اس کے بعد کفر کرے گا تو میں ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا گیا ہوگا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 115۔ قوم سمود کو جب عذاب نے آن گھیرا تو ان کے پاس کوئی مددگار نہ تھا۔ انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی تھی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ پھر جب حضرت صالح علیہ السلام ہجر کے علاقے میں واپس آئے اور اپنی قوم کی تباہی کو دیکھا اور دکھ بھرے دل سے کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہیں نصیحت کی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ سورہ اعراف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو ہم اہل ہجر کی بستیوں کے پاس سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اہل ہجر کے بارے میں بیان فرمایا کہ تم ان لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہونا، الا یہ کہ تم روتے ہوئے داخل ہو۔ تم ان کے گھروں میں داخل نہ ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤ جس میں وہ مبتلا ہوئے تھے۔ یہ نشانیاں آج بھی اللہ کے حکم سے باقی ہیں تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں، نہ کہ تفریح کا سامان۔ یہ ہمارے لیے یاد دہانی ہے اور ہمیں بھی ان کی غلطیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادلوں کو دیکھتے تو آپ ادھر ادھر چلنے لگتے، اور جب بارش ہوتی تو آپ آرام کرتے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے اس بارے میں کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ وہی ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور جب انہوں نے ایک بادل کی شکل میں دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم پر بارش لانے والا بادل ہے، لیکن ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ ہے جس کے لیے تم بے تاب تھے، ایک تیز ہوا جس میں دردناک عذاب ہے۔